آداب دوستوں، میں مومن مولوی آپ سب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد ملتانی صاحب، اور انتہائی شاندار سنگر ہیں، اور جتنے بڑے سنگر ہیں اتنے پیارے انسان ہیں، بڑے محبت کرنے والے، بڑے مٹے ہوئے انسان ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی فن کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی دی ہوئی ہے، اور انتہائی محبت بھی کرتے ہیں، اور اچھا تعلق بھی ہے ان کے ساتھ۔ ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ موسیقی کے سفر کا آغاز کیسے ہوا اور پھر انجام تک کیسے انہوں نے اس کو پہنچایا، اور کتنی منازل انہوں نے طے کی، اور کیا کیا اس بیچ میں سفر میں مشکلات درپیش ہیں، اور کیا سب چلتا رہا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے؟ مزاج تو اچھے ہیں، مگر آپ نے کہا بڑے مٹے ہوئے انسان ہیں۔ جی، میں تو اتنا مٹا ہوتا آپ تو بڑے کھلے ہوئے انسان ہیں۔ کھلے ہوئے انسان نہیں، وہ انسان کے روپ تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، ایک اندر کا انسان بھی ہوتا ہے، وہ واقعی مٹا ہوا انسان میں نے جتنا محسوس کیا ہے پایا وہ بڑا۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی محبت۔ ورنہ تو آج کل ہمارے فنکار کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں، وہ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے پروگرام میں پہنچنے تک بھی مسائل ہیں، اور پبلک کے بیچ اور ان کے بیچ میں ایک خلا آ گیا تھوڑا سا۔ فنکار کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل صحیح ہے۔ فنکار کے علاوہ، فن کے علاوہ بھی، کیونکہ ہم پاکستانی بھی ہیں نا، جو پاکستان کے اس ٹائم مسائل ہیں صحیح، وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ نہیں، گلوکاروں کے لیے پاکستان کے کون سے مسائل ہیں؟ چلو ہمارے لیے تو پبلک کے لیے تو ہے ہی ہے۔ دیکھیں، جب پبلک خوشحال نہیں ہوگی، ہمارے ملک کے لوگ خوشحال نہیں ہو گئے، تو پھر ہمیں تو لوگ خوشیوں میں بلاتے ہیں نا، کل خانی پہ تو بلاتے نہیں، خوشیوں میں آپ کو بلانا تو لوگوں کی مجبوری ہے، ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو آپ تو ان کی جیب سے نکال لیتے۔ نہیں سر، جیب سے نہیں نکالتے، بس یہ ان کی محبت ہوتی ہے، ان کا پیار ہوتا ہے۔ مگر آج کل جو زبردستی نکالے جا رہے ہیں وہ بل کے ذریعے نکالے جا رہے ہیں، بجلی کے بل کے ذریعے۔ صحیح ہے۔ تو جو زبردستی پیسے اگر لوگوں کے نکالیں، وہ پھر کہاں سے دے سکتے ہیں پھر کسی کو؟ صحیح نہیں، اس دور میں فنکار کے ساتھ کون کون سے مسائل آپ کے مطابق حکومت کی طرف سے، پبلک کی طرف سے کون سے زیادہ مسائل درپیش؟ دیکھیں، فنکار بھی اس معاشرے کا حصہ ہے نا۔ بالکل بالکل۔ تو جو معاشرے کے ساتھ حکومتی اقتدار کے لوگوں کا جو رویہ، جو طریقہ کار، جو پالیسیاں ہیں عام آدمی کے لیے، ہم بھی تو انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ پالیسیاں ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہیں، بالکل، تو اس کا شکار ہم بھی ہوتے ہیں۔ صحیح، ایسی بات ہے، بالکل۔ ادروائز ہم اپنا دکھڑا، اپنا وہ جذبات کسی کو سنا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، کیونکہ ایسے شعبے سے ہم نے محبت بانٹنی ہوتی ہے، پیار بانٹنا ہوتا ہے۔ تو جب جو پیار محبت بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے پھر رونا چاہیں تو رو نہیں سکتے، وہ کہنا رونا چاہا نہیں، اس گانے میں کتھارسس نہیں ہو جاتا؟ رومن ڈالو گاون اوکھا، دل دا حال سناون آکھا، لوگو گاون اوکھا، وہ گیت کے مصرے بھی تھے۔ تو رومن اوکھا ہے نا سر، کتھارسس نہیں تھی؟ نہیں، لوگ نکل بن جاؤ سن فنکاراں دیتا، گلوکاراں دیتا۔ بس اصل کوئی جو جذبات، مگر جذبات کئی کوئی سنے تو بندے دے جذبات ہلکے تھے نا، ایسے ہی ہے، بندے دا جڑا دل دا غبار ہے وہ کہیں سنن نال کوئی سمجھے تو ول ہلکا تھے، نہیں تو ادروائز اپنے آپ کو سنا کے کب تک سنا سی، آپ کو سنے سی تے آپ کو سارا کچھ کرے سی، ان کا کوئی حل کوئی نہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آج کل پروگرام کی صورتحال ٹھنڈی ہے آپ کے مطابق فنکاروں کے؟ میرے خیال میں ہے ہی نہیں پروگرام۔ اچھا، جو آج کل کا ماحول جا رہا ہے 2024 اور ہم 21 اگست میں بیٹھے ہیں آپ، تو میرے خیال میں اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ بہت ہی غمگین اور سنگین صورتحال ہے ہمارے ملک کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ فیض ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہدایات دیں۔ اچھا، یہ بیوروکریٹس کی طرف سے ایک فنکار کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، یا وہ کون سے مسائل پہ اکثر فنکاروں کا گلہ ہے بیوروکریٹس کے حوالے سے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا مسائل ہیں؟ بیوروکریٹس بھی کچھ مجبور ہوتے ہیں، کچھ حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں، کوئی پارٹی کی پالیسیاں بھی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس میں جو کلچر ہے نا، وہ کسی حکومت، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ہے کہ حکومتیں جو بھی ہیں، جسی پارٹی کی ہے، اس کو چاہیے کلچر کو زندہ رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب میں
سریکی گاتا ہوں. بالکل. جو ہمارے علاقے میں جو بیوروکریٹس لگائے جاتے ہیں جو ضلعی سطح پہ ڈویژنل سطح پہ, وہ اگر ہماری زبان نہیں سمجھتے تو ہمارے کلچر کو کیا سمجھیں گے؟ کلچر تو انہی سے چلتا ہے نا. انہوں نے ہمارے کلچر کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. جب وہ ہمارے کلچر کے نہیں ہوں گے, ہمارے مزاج کے نہیں ہوں گے, تو وہ ہمارے ساتھ کیسے ہمیں وہ سہولیات پرووائڈ کریں گے, وہ سب کچھ ہمارے ساتھ کریں گے جو ہمیں ضرورت ہے. حتیٰ کہ وہ نفیس ران کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس گلوکار کو بلانا ہے اور کون اچھا گا رہا ہے اور کون ہے گانے والا ہے اور کس کو نہیں بلانا اور کیسے چیزیں کرنی. وہ بھی لوگوں کے بل بوتے پہ ہوتے ہیں جو ان کے مشیر خاص ہوتے ہیں, وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اس پہ سارا سسٹم چل رہا ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے نا اکثریت جو ہماری معاشرے کی ہے, تنقید برائے اصلاح نہیں ہے, تنقید برائے تنقید ہے. صحیح. اگر تنقید برائے اصلاح ہو تو شاید ہمیں یہ مسائلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. صحیح بات ہے. بالکل. تنقید برائے تنقید کس کی طرف سے؟ پبلک کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, پبلک کی طرف سے تو نہیں ہوتی. جو ہمارے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو عہدیدار لگے ہوئے ہوتے ہیں, جب کوئی ثقافتی ایک کلچر شو ہونا ہوتا ہے یا کلچر پروگرام ہونا ہوتا ہے, کوئی ورثے کے حوالے سے کوئی ایسا ڈے آ جاتا ہے جیسے 14 اگست ہے, جیسے 6 ستمبر ہے. اگر ایک مثال میں ملتان کا, مجھے اگر نہیں بلایا تو کسی اور گلوکار کو بلا لیا, اچھی بات ہے, بلانا چاہیے. ملتان کی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. مگر جب یہ باہر سے فنکار بلوا لیتے ہیں جن کو ہمارے علاقے کے کلچر کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب اے سی والا جو اے سی میں بیٹھا ہے اس کو کیا پتا باہر جو مالی گیری کر رہا ہے اس کا پسینہ کیسے, اس کا حالات کیا ہے, اس کے حال کیا ہے, اس کو کیا پتا. چاہے وہ کسی مالی کا بیٹا بھی ہے. جب یہ جو سیٹ ہے نا, سیٹ اس کا الگ نشہ ہے. جب اس سیٹ پہ بندہ بیٹھتا ہے نا تو اکثر لوگوں کے میں نے دیکھا انسانیت ختم ہو جاتی ہے. پی ٹی وی ملتان اور آرٹس کونسل ملتان کے پروگرام جو ہو رہے ہیں, وہ اس میں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. وہ کرتے ہیں. ہاں جی, اس ٹائم پی ٹی وی ملتان سینٹر جو ہے نا, وہ پاکستان میں سب سے زیادہ نشریات ملتان سینٹر کی چل رہی ہے. وہ بھی جو یہ سب انتظامیہ کے سر پہ ہوتا ہے, جو انچارج ہوتا ہے نا اس کے سر پہ ہوتا ہے. ایسے ملتان آرٹ کونسل ہے, وہاں بھی ہمیں بلایا جاتا ہے, اچھے ایونٹ دیتے ہیں. جتنے بھی وہاں پر ٹریکٹر آ کر لگتے ہیں, ہر ٹریکٹر کی اپنی سوچ ہوتی ہے. جب آپ ملتان کا ہی کوئی بندہ لگائیں گے تو وہ کوشش, اس کو تو پتہ ہوگا نا کہ ملتان میں کون کون سے فنکار ہیں, کون کون سا ٹیلنٹ ہے اور کون سینئر ہے کون جونیئر ہے, کس کو کہاں اوبلائز کرنا ہے. جب آپ کسی کو باہر سے اٹھا کر لگا دیں گے وہ تو پھر باہر سے وہ ادھر کے جو ان کے تعلق والے ہوں گے ان کو لے کر آئیں گے, ان کو پروموٹ کریں گے. حتیٰ کہ ہمارے ملتان کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ کہیں جا کر لگتے ہیں تو وہ ہمیں اوبلائز اس علاقوں میں نہیں کرواتے. یہ ہمارے ساتھ ایک سریکی وسیب کے ساتھ ایک یہ ٹریجڈی ہے. اور میں 2003-04 کی بات ہے, ہاں ایسے ہی ہے, جب کاف لیگ کا دور تھا, ہم خبریں اخبار کے پلیٹ فارم سے ہم ایک قافلہ گیا جس میں شعراء کرام تھے. بالکل. میں بھی تھا اس میں, نسیم اختر سیمی تھی, نعیم الحسن ببلو صاحب تھے, عارف خان بابر صاحب تھے, اور پروفیسر ڈاکٹر شاکر شجاع آبادی صاحب تھے جو شاعری کے میرے استاد بھی ہیں, وہ تھے. احمد خان طارق صاحب, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور شاکر میروی صاحب, اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مشتاق سبقت صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایسے امان اللہ شہ دل نور پوری صاحب. ہم جب ادھر اس ٹائم تھے, اپنا محمد علی دولانی صاحب اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر تھے, ان کی بات میرے آج تک کانوں میں گونجتی ہے. انہوں نے جب اپنے تاثرات کا اظہار کیا, بتایا سریکی خطے کے, ہمارا سریکی کاس کے حوالے سے ہم وہ قافلہ لے کر چلے تھے ملتان سے. تو وہ پاکستان لائبریری ہے اسلام آباد میں, وزیر اعظم اس کے ساتھ وہاں پر وہ پروگرام تھا. انہوں نے کہا
یار جب ہم جہاں سریکی کاس کی بات کرتے ہیں، سریکی صوبے کی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے اس ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ وہ اس ٹائم کی اسٹانگ ایک حکومت کے بالکل وہ وزیر تھے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ میں نام نہیں لیتا کسی کا. تو جب ہم سریکی صوبے کی بات کرتے ہیں یا سریکی میں کسی دوست کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے سریکی وسیب کے MNA یا کوئی بھی عہدیدار اسمبلی میں ہیں، ان کے ساتھ بولتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں جی چھوڑو جی، یہ لوگ وہ کرتے ہیں، ایک دم اردو بولی کرو تو یوں کیتی کرو، اس ٹائپ میں وہ بات کرتے تھے. کہ میں نام، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی سریکی صوبہ کی کیا بات کرتے ہیں آپ. ذرا میں کس کا نام، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. ہمارے خود، میں نے ایک گانا استائی لکھی تھی، وہ پھر میں نے گانا پورا لکھوایا ہے اپنا عامر حفیظ ملک صاحب سے، پروفیسر. وہ میں نے استائی لکھی تھی، اساں یار سریکی ہیں ساری مٹھڑی سریکی زبان، اساں یار سریکی ہیں ساری مٹھڑی سریکی زبان، اساں جڑے نہیں ایک مٹھ تھی گئے بن ویسی سریکستان. اب ہمارا جو MNA یا MP ہے، عام روٹین میں جب الیکشن ہو جائیں گے، جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے، یا تو آپ کو وہ لاہور ملیں گے یا آپ کو اسلام آباد ملیں گے. ابھی ان کے بچوں کی کسی کی شادی ہو تو ان کا ولیمہ اسلام آباد میں ہوتا ہے یا لاہور میں